میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ود الذین، چاہتے ہیں وہ لوگ، کافرو، جنہوں نے کفر کیا ہے، لو تغفلون، کہ کاش کہ تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحتکم، اپنے ہتھیاروں سے، وامتعاتکم، اور اپنے سامان جنگ سے۔ حالانکہ یہ بات ہو رہی ہے اس صلاۃ الخوف کی کہ جو میدان جنگ میں نماز کا وقت آئے اور نماز کے وقت میں پھر مسلمان نماز پڑھنے لگیں، تو میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا جب نماز کا وقت آئے تو جو لشکر ہے اس کے دو حصے کر دیے جائیں، ایک حصہ جو ہے وہ دفاع کے لیے کھڑا ہو جائے اور دوسری جماعت اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ حالانکہ میدان جنگ میں کھڑے ہونا یہ بھی اللہ ہی کے دربار میں حاضری ہے، یہ فی سبیل اللہ جان کا نذرانہ لے کر نکلنا ہے۔ لیکن نماز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ بے شک میدان جنگ میں تم تیر اور تلوار لے کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو اور پھر نماز کا وقت آ جائے تو فرمایا اس میں سستی پھر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ارشاد فرمایا وہ جو ساتھ بات تھی کہ تم اپنے ہتھیار جو ہے یہ اٹھائے رکھو، تو میرے اللہ نے اس کی حکمت بیان کر دی کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم بے ساز و سامان ہو جاؤ۔ کیوں چاہتے ہیں اس کی وجہ بھی بیان فرمائی میرے اللہ نے، فَيَمِيلُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹوٹ پڑیں، علیکم، تم پر، میلتاً واحدہ، ایک ہی دفعہ، یعنی یک بارگی تم پر حملہ کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ اس گھاٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ تم اپنا ساز و سامان اتارو اور انہیں تھوڑا سا موقع ملے کہ تم ساز و سامان کے بغیر ہو اور وہ حملہ کر دیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اسلام کو عزتیں عطا فرمائے، اور اسلام کی عزت کیسے ہے؟ فرمایا یہ جہاد کا سامان تیار کرنے میں ہے، یہ مسلمانوں کے ہمہ وقت جہاد کے لیے تیار رہنے میں ہے۔ اور آج کے دور میں بھی جو مسلمان ذلت اور رسوائی کا سبب بن رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے جو قلندر لاہوری نے بتایا تھا کہ میں تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے۔ فرمایا شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ یہ طاؤس اور رباب کا جو سلسلہ ہے، جو شادیانے بجانے ہیں، جو خوشیاں کرنی ہیں، فرمایا یہ بعد میں ہیں، اور شمشیر اور ثنا یہ پہلے ہے، لڑائی پہلے ہے، جنگ پہلے ہے، جہاد پہلے ہے۔ جب جہاد پہلے ہوگا تو فرمایا عزتیں اللہ تعالیٰ نے بعد میں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، اور آج کا مسلمان اس جذبہ جہاد سے عاری ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہود جو اسرائیل، جن کی تعداد شاید 90 لاکھ سے بھی زیادہ نہیں ہے، ان کو دیکھیں ایک طرف وہ ہیں اور دوسری طرف اتنے زیادہ مسلمان، کیونکہ جذبہ جہاد سے عاری ہو چکے ہیں۔ تو یہ جذبہ جہاد سے عاری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہا ہے۔ اور آج بھی اگر عزتیں چاہتے ہیں، جیسے میرے اللہ کی چاہت ہے کہ بندہ جو ہے اور بے شک 3 وقت نہیں کھائے، 2 وقت کھانا کھائے، 2 وقت بھی نہیں، دن میں ایک بار ہی کھانا کھائے، لیکن اپنے سامان جہاد سے غافل نہ ہو، بلکہ کھانا کھانا رہ گیا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا نماز کی بات بھی آئے تو نماز نہ چھوڑو، ضرور پڑھو، لیکن جذبہ جہاد سے، سامان جہاد سے بھی غفلت نہ برتو۔ اگر سامان جہاد سے غفلت نہیں برتو گے، فرمایا پھر کفر تمہارے قریب نہیں آنے والا۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر گناہ نہیں ہے، ان کانا، اگر ہو، بکم اذن، تمہیں کوئی تکلیف، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، مم مطرن، بارش کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، او یا یہ کہ کنتم مرضی، تمہیں کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے، اور اس مرض کی وجہ سے وہ جو سامان جہاد ہے، جو ایک خاص قسم کا لباس جہاد میں پہننا پڑتا ہے، وہ تم مسلسل پہن کے نہیں رکھ سکتے،
یا وہ جو ہتھیار ہیں جو لٹکا کے کھڑے ہونا پڑتا ہے بیماری کی وجہ سے یا بارش زیادہ ہو جانے کی وجہ سے، وہ سامان تم نہیں اٹھا سکتے، تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ان تدعو، کہ پھر تم رکھ دو اسلحتکم، اپنے اسلحہ کو، تو پھر تمہیں رخصت بھی ہے۔ تو گویا پتا چلا کہ یہ بھی میرے اللہ کی شان ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کتنا رحیم اور کتنا کریم ہے۔ پہلے پورے سبق میں یہی بات فرمائی گئی ہے کہ کافروں کے مقابلے میں سستی نہیں دکھانی، کافروں کے مقابلے میں جہاد کے جذبے سے عاری نہیں ہونا، کافروں کے مقابلے میں سامان جہاد سے غافل نہیں ہونا، سامان جہاد اٹھا کے رکھنا ہے۔ لیکن اب فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں عذر لاحق ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دشواری ہو جائے تمہارے لیے، تو فرمایا کوئی بات نہیں، پھر سامان رکھ دو، پھر یہ بھی خیر ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا اتنا لحاظ اور خیال رکھنے والا ہے کہ جب بندے کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے نا، تو میرا اللہ اپنے بندے کو رخصت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ جو رخصت میرا اللہ عطا فرماتا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اگر کوئی کبھی رخصت مانگے، مہلت مانگے، تو جب ہمارا اللہ مہلتیں دینے والا ہے تو ہمیں بھی لوگوں کو مہلت ہی عطا کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، اور جسے قرض دیا ہوا ہے، فرمایا اس کے حالات اگر ٹائٹ ہو جائیں، اگر وہ بندہ تم سے مہلت مانگے، تو آقا نے فرمایا جو اس مقروض کو مہلت دیتا ہے نا، وہ یاد رکھے اللہ تعالیٰ اس مہلت دینے والے کو ضرور مہلت عطا فرمائے گا۔ اللہ ایسے بندوں کو مہلتیں عطا کرتا ہے۔ ساتھ ارشاد فرمایا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، لیکن آپ نے دفاع، آپ نے بچاؤ کا ہمیشہ لحاظ رکھو کہ اگر بیماری بھی ہے یا بارش ہو گئی ہے، کیچڑ بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے بچاؤ اور اپنے دفاع کا تم نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے۔ ساتھ ارشاد فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، اعد، اس نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذابا مہینا، دردناک قسم کا عذاب۔ کافروں کے لیے یقیناً دنیا میں بھی، قبر و حشر میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذلت امیز عذاب ہی تیار کر رکھا ہے۔ لیکن بندہ مومن اگر ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتا ہے تو اس کا بہترین طریقہ جذبہ جہاد کو پھر سے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اور ان کی دعا اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی تھی جب تک اخلاص کے ساتھ اللہ کے دربار سے شہادت کی موت کا سوال نہیں کر لیتے تھے، شہادت کی موت مانگا کرتے تھے۔ گویا ہمیشہ جذبہ جہاد یوں غالب رہتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، بالخصوص حالات حاضرہ میں آج اسرائیل جس انداز سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا جا رہا ہے، میرا اللہ اسلامی ممالک کو جذبہ جہاد نصیب فرمائے، مسلمان اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ بالخصوص ان کی جو پریشانی ہے میرا اللہ اسے دور فرما دے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ایک پیارے بھائی ہیں محترم مہدی حسن صاحب، ان کے والد محترم اس دنیا پانے سے رخصت ہو گئے۔ میرے تمام بھائی دعا کریں میرا اللہ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ پروردگار عالم ہماری اس نماز کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں، مال جان، رزق روزی میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ بالخصوص اس تلاوت کلام الہی کی بدولت
محترم مہدی حسن صاحب کے والد محترم کی یا اللہ کامل بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر کی مناظر کو آسان فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ حد نگاہ تک وسیع روشن اور منور فرما۔ یا اللہ حاضرین میں سے جن کے دوست احباب رشتہ دار بزرگوں میں سے جو کوئی اس دنیا فانی سے جا چکا ان سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ وطن عزیز ملک پاکستان کی خیر فرما، کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، دنیا جہان میں جہاں کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے سب کو امن نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔